الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، جناب محمد حسین مہنتی صاحب، امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، ذمہ داران جماعت اسلامی، اور آج یہاں کشمیر ریلی میں شرکت کرنے والے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ننھے منھے بچوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بھی شریک ہیں، میری عزت ماں اور بہنوں۔ کراچی میں اس وقت ہر طرف کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں ہو رہی ہیں، اور یہ صرف شہر کراچی میں نہیں، پورے ملک میں پاکستان کے عوام اپنے مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، بلکہ جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں اور کشمیری عوام رہتے ہیں دنیا بھر میں یہ عمل جاری ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک میں منایا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 5 فروری کو چھٹی کر کے اور یکجہتی کشمیر کی ریلیاں نکال کر اور ایک سرکاری تقریب منعقد کر کے اس میں ایک تقریر کر کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بات پوری قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگی۔ 5 اگست 2019 کو مودی نے جو کام کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا تھا، آئین کی آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، اور یہ اعلان کیا تھا کہ اب کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس پر بس نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلسل یہ عمل جاری ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے پورے بھارت سے لوگوں کو لا کر بسانے کی بات ہو رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہاں جماعت اسلامی کے تمام رہنما اور کارکنان گرفتار ہیں۔ وہاں پر سیاسی جدوجہد کرنے والی حریت کانفرنس کے تمام لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اور لاک ڈاؤن تو ہم نے دیکھا ہے کشمیر میں مسلسل 500 دنوں سے یہی صورت ہے۔ لوگ بمشکل اپنی خوراک پوری کرتے ہیں، بیمار ہو تو ہسپتال انہیں فوری طور پر میسر نہیں آتے ہیں۔ پھر رات کے اندھیروں میں بھارتی فوجی اس کے درندے دندناتے پھرتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، نوجوانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کے جنازے نکالے جاتے تھے، اب انہوں نے شہیدوں کی جو قبریں ہیں اس کو بھی سری نگر یا کپواڑہ یا سوپور میں نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں کے لیے قبرستان مختص کر کے دفنانا شروع کر دیا ہے، تاکہ کوئی تحریک آگے نہیں بڑھ سکے۔ وہ اپنے ان ہتھ کنڈوں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے بھروسے پر اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے نوجوان اٹھ کر تحریک چلاتے ہیں، ایک کو شہید کرتے ہیں، 10 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک برہان وانی شہید ہوا، ہزاروں برہان وانی تیار ہو گئے۔ اور صرف یہ دائرہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاشرے کے کمزور لوگ اور معاشرے کے ایسے لوگ جو ہے وہ اس تحریک میں شامل ہوں کہ جو کوئی بہت بڑا مقام نہ رکھتے ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اس میں تعلیم یافتہ لوگوں کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے، وکلاء اس میں شریک ہو رہے ہیں، PhD اسکالر اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور بھارتی درندے ان کو مسلسل جو ہے وہ گولیوں کا اور پیلٹ گنوں کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کشمیری تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وہ جب شہید ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ وصیت ہوتی ہے کہ ہماری شہادت کے بعد ہمیں پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر تدفین کی جائے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کی یہ پکار اگر پاکستان کے حکمرانوں کو نہ پہنچتی ہو، پاکستان کی افواج کو نہ پہنچتی ہو، تو اس پر ہم کیا کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو مل کر کشمیریوں کی اس آواز کو بلند کرنا ہوگا کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے، ظلم سے نجات دلانے کے لیے ہمیں ہر محاذ پہ لڑنا پڑے گا۔ پوری قوم کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، پوری قوم کو یکجائی حاصل کرنی پڑے گی، اپنی صحیح قیادت کا انتخاب کرنا پڑے گا،
اور ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ سفارتی محاذ پر کام کیا جائے، سفارتی محاذ پر بھی اس وقت عملاً کوئی کام نہیں کیا جا رہا۔ ایک دو تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی کا واقعہ ہوا، بھارت نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کھڑا کر دیا، پوری دنیا کے سامنے یہ نقشہ پیش کیا کہ دہشت گردی پاکستان کرتا ہے۔ یہاں 100 سے زائد واقعات پاکستان میں بھارتی راہ کے ایجنٹوں نے کیے، اور یہ بات پتہ بھی چل گئی کہ اس میں بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا نیکسس موجود ہے، لیکن پاکستان کے سفارتکاروں نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھارت کے خلاف وہ کام نہیں کیا کہ ان کو جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا جاتا۔ اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن رپورٹ شائع کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ کشمیر میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے حکمران اس پر جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اس طرح کے بیانات جب ریاست کی طرف سے آنے لگے کہ اب سب کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کو اس کی وضاحت بھی کرنی چاہیے۔ وہ کس امن کی بات کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو قتل کر دیں، ان کو تہہ تیغ کر دیں، ان میں لاک ڈاؤن لگا دیں، ان کی حیثیت کو ختم کر دیں، ان کو برباد کر کے رکھ دیں، اور پھر کہا جائے کہ آؤ امن کے ساتھ بات کریں۔ ایسا امن ہمیں قبول نہیں ہے جو ہماری غیرت کا جنازہ نکال کر آئے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح غیرت بیچ کر، ایمان بیچ کر ہماری حکومت اور ریاست امن کا نام لے گی، تو ایک تو تاریخ کا سبق یہ ہے کہ بھارت کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے۔ وہ ہمارے فوجی جوانوں کو سرحدوں کے اوپر نشانہ بناتا ہے، عام آبادی کے اوپر وہ گولہ باری کرتے ہیں، اور مسلسل کشمیری، وہ کشمیری جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری شہرک ہیں، وہ کشمیری جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا ایجنڈا پورا نہیں ہو سکتا، اگر وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس حصے پر درندوں کا قبضہ ہو اور ہم امن کی بات کریں؟ کوئی امن نہیں، ایک ہی راستہ ہے، سفارتی محاذ پہ بھی کام کرو، جہاد کے میدان میں بھی کام کرو، اور اگر ہماری فوجیں آگے نہیں بڑھ سکتی، مظلوموں کے لیے جد و جہد نہیں کر سکتی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ پھر بجٹ کس لیے ہے، یہ فوجیں کس لیے ہیں، یہ اللہ تللے کس لیے ہیں؟ اس لیے پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہمیں آخری حد تک جانا ہوگا۔ آپ نے تو پچھلے سال آرمی چیف نے بھی یہ بیان دیا تھا، وزیر اعظم نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہم سارے آپشن کو اختیار کریں گے۔ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ FATF سے ڈرتے ہو، اقوام متحدہ سے ڈرتے ہو، امریکہ سے ڈرتے ہو، آپ ان کے قدموں میں بیٹھے رہو گے، غیرت کا جنازہ نکالتے رہو گے، وہ آپ کو ٹھوکروں کے اوپر رکھے رکھے، لیکن آپ جہاد کرو گے، آپ اللہ کے راستے میں لڑو گے، آپ ایمان کا مظاہرہ کرو گے، تو دیکھ لو افغانستان میں امریکہ ناک رگڑنے پر مجبور ہوا ہے۔ امریکہ اور 28-40 ملکوں کی فوجیں ناک رگڑ رہی ہیں، ایمان نے ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے۔ اس لیے ہم سے یہ مت کہو کہ امن کا معاملہ ہے، امن قائم ہی اس وقت ہوگا جب کشمیریوں کو حق خودارادیت ملے گا، امن قائم ہی اس وقت ہوگا جب کشمیری مظلوم مسلمانوں کی داد رسی ہوگی۔ اس لیے پوری قوم کو اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے کہ جو کشمیریوں کی تمناؤں کا خون کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پہلے دن سے کشمیر کے محاذ کے ساتھ ہے، ہمیں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جب ریاستیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ جب یہ کہتے ہو کہ ریاست کا کام جہاد کرنا ہے، تو جہاد کے کون سے پیرامیٹرز ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں کہ جو ابھی پوری نہیں ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی مسئلہ ہے نا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے، آپ کے مال جانے کا خطرہ ہے، آپ کے آرام کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لڑنا پڑ جائے گا، تو بھائی برباد تو ہمیں آپ نے اب بھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ حکمران ہم پر معاشی بم پھینکتے ہیں، پیٹرول بم پھینکتے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرتے ہیں، ہماری گنتیاں تک پوری نہیں کرتے، ہمیں ہر لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار بناتے ہیں، تقسیم در تقسیم کرتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی مر رہے ہیں، تو کیوں نہ ایمان اور غیرت کے ساتھ جان دے دیں اور یقین رکھیں بھارت پاکستان کی جو افواج ہے، پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے، پاکستان کی جو قوم ہے، پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس میں ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غیرت کا مظاہرہ کریں اور ہم پٹ جائیں اور ہم مر جائیں۔ انشاءاللہ عظمت کا راستہ، جہاد کا راستہ، مظلوموں
کے لیے اٹھنے کا راستہ قرآن کا راستہ یہی ہمیں عزت دے گا. اسی سے ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہوں گے, اسی سے ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہوگی, اور یہ جہاد خود بخود ایسے منافقین کی تطہیر کر دے گا, ایسی لیڈرشپ کو ہم سے اٹھا کر پھینک دے گا کہ جو بزدلی کا مظاہرہ کرتی ہے. اس لیے یہ سارے لوگ لڑنا چاہتے ہیں, پاکستان کے جوان جہاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں. یہ کام فوج کا ہے, یہ کام ریاست کا ہے, یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ سفارتی محاذ پر جو اس کی نالائقی ہے اس کو دور کرے, پوری دنیا میں بھارت کو آئسولیٹ کرے, پوری دنیا میں وفود کو بھیجے, ایکٹیو رول پلے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کرے. آپ پیش قدمی کریں گے, میں یقین سے کہتا ہوں جنگ کی نوبت نہیں آئے گی, پوری دنیا آپ کے پاس آ کر بیٹھے گی اور پھر کشمیریوں کا مسئلہ ایڈریس ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.